اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قریشی نے ایک انصاری کو دھکا دے دیا جس سے اس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ گیا اور جب وہ بہت سر ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا تجھے اختیار ہے۔ حضرت ابو درداء وہیں موجود تھے۔ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے جسم کو کوئی ایذا پہنچائی جائے اور وہ صبر کر لے، بدلہ نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرماتا ہے اور اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ اس انصاری نے یہ سن کر کہا کیا سچ مچ آپ نے خود ہی اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے یاد کیا ہے۔ اس نے کہا پھر گواہ رہو کہ میں نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے انعام دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اعمال آئیں گے، نماز آ کر کہے گی خدایا میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے تو اچھی چیز ہے۔ صدقہ آئے گا اور کہے گا پروردگار میں صدقہ ہوں، جواب ملے گا تو بھی خیر پر ہے۔ روزہ آ کر کہے گا میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی بہتری پر ہے۔ پھر اسی طرح اور اعمال بھی آتے جائیں گے اور سب کو یہی جواب ملتا رہے گا۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا خدایا تو سلام ہے اور میں اسلام، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج تیرے ہی باعث میں پکڑوں گا اور تیری ہی وجہ سے میں انعام دوں گا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور میرے تمام سبسکرائبرز جو مجھے دعاؤں کے لیے خصوصی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ وہ جن جن مقاصد کے لیے وظائف کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کریں۔ اور بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ، آمین۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میرا جو ٹاپک ہے جو آپ لوگوں کے لیے میں وظیفہ بنا کر لائی ہوں، یہ کامیاب محبت کے لیے ایک بہت ہی آزمودہ عمل ہے جو میں آج آپ لوگوں کے لیے بنا کے لائی ہوں۔ اور محبت کے حوالے سے میرے پاس بہت سارے کمنٹس، میلز اور میسج آتے رہتے ہیں کہ اس حوالے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں اکثر، تو اس وجہ سے میں آج پھر آپ لوگوں کے لیے اس ٹاپک پر وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری روز کی اپلوڈ ہونے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ان کو مل جائے، اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن جو ہے اسے پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فوراً مل سکے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ مس نہ کر سکیں۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک ضرور کر دیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز کو لائک بھی کر رہے ہیں، کمنٹس کر کے میری حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں اور میری ویڈیو کے لنکس شیئر بھی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کا میں تہہ دل سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو چلیں میں اب آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو کہتی چلوں کہ اس کی اجازت جو ہے وہ عام ہے، ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ محبت کا ایک بہت ہی زیادہ آزمودہ اور پاورفل وظیفہ ہے جو میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کیا جائے گا، اور اس عمل کی جو
مدت ہے وہ 21 دن کی ہے، یعنی 21 روز اس عمل کو جاری رکھا جائے بغیر ناغہ کیے۔ آپ لوگ ایک دن بھی اگر ناغہ کریں گے تو پھر آپ کا یہ جو عمل ہے یہ ضائع ہو جائے گا، پھر آپ کو نئے سرے سے یہ عمل جو ہے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ اس لیے ناغہ کیے بغیر آپ یہ عمل کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں ایک ہی سلام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ایک ہی سلام کے ساتھ آپ 4 رکعت نفل ادا کریں گے، اور اس کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے، اور جب پھر آپ التحیات کے بعد تیسری رکعت شروع کریں، التحیات پڑھنے کے بعد جب آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوں تو اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنی ہے، اور پھر جب آپ چوتھی رکعت میں جائیں، چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھیں گے، اور اس طرح سے پھر آپ کی جو نماز ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ اپنی محبت کی کامیابی کی دعا کریں، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا نام لے کر، اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام معلوم ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی معلوم تو کوئی بات نہیں، آپ صرف اپنے محبوب یا محبوبہ کا نام لیں، اور اس کا نام لے کر تو آپ اس کی محبت کے لیے اپنے حق میں دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں کامیابی عطا کرے اور آپ کو آپ کی محبت جو ہے وہ مل جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 21 روز کے اس عمل سے آپ کو لازمی کامیابی حاصل ہوگی، اور یہ بہت ہی زیادہ پر یقین عمل ہے، اور اس عمل کی گارنٹی ہے، آپ لوگ بے شک آزما کر دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مطلوبہ مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ اسے پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ محبت کے لیے خاص عمل ہے۔ محبت کی شادی کرنے والے جو ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی پسند سے شادی ہو جائے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ محبت جو ہے یہ میاں بیوی کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور بہتر ہوگا کہ جو محبت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ عمل خود کرے، کسی دوسرے سے آپ اپنے لیے یہ عمل نہ کروائیں، یہ عمل آپ خود کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور آپ کو اگر ویڈیو سمجھ نہ آئے تو آپ میری ویڈیو جو ہے اچھی طرح سے بار بار دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور میری آج کی ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور مجھے لیلا کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اور میری انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا